بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ نساء کے ذیل میں آیت نمبر 75 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور ہم نے آیت نمبر 75 تک جو مختلف اس قرآن کی سورہ کے اندر آنے والے مسائل کا حل اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توضیح بیان فرمائی تھی، اس کے بارے میں آپ سے بیان کیا. آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاشرہ سازی چاہتا ہے، اور معاشرہ سازی میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام مسائل کے حل کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے. کچھ جو چیزیں بچ گئی ہیں وہ قرآن کی دوسرے سوروں کے اندر جو انفرادی مسائل سے متعلق ہیں یا اجتماعی مسائل سے متعلق ہیں، یا کچھ دشمن کے ساتھ جنگ اور ان کے ساتھ گفت و شنید سے متعلق ہیں، وہ دوسری سوروں کے اندر مختلف طور پہ بکھری ہوئی ہیں، لیکن ایک جمی طور پہ، یعنی جسے کہتے ہیں ہم کہ معاشرہ سازی کے لیے جمی طور پہ کچھ قوانین کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر اکٹھا فرمایا ہے. تو ابھی تک ہم نے وہ مسائل جو ایک خانوادے کے درمیان پیش آ سکتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل، پھر ان کا راہ حل، اس کے علاوہ معاشرے کے اندر مختلف اور جو مسلمانوں کے درمیان جو ایسا گروہ ہے جو دین کے جیسے کہتے ہیں کہ جذبے کے لحاظ سے تھوڑا کمزور ہے، یا یوں کہہ لیں کہ منافقین کا ایک گروہ جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، ایک وہ جو مسلمانوں سے باہر کے ہیں اور مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہجرت کے بارے میں کہ کچھ لوگوں کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہجرت کا، انہوں نے اس کے اندر تعطل برتا، اس بارے میں جو ہے اس سورہ کے اندر اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. آخری جو آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا کہ یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے اگلے درس میں روشنی ڈالوں گا. وہ آیت یہ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا وما لکم، یہ آیت نمبر 75 تھی، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها وجعل لنا من لدنک ولیہ وجعل لنا من لدنک نصیرا. کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تم نکلتے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں ان بے بس مرد، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی حامی، اور بنا ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار. یہ آیت اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، جو مسلمان مکہ کے اندر رہ گئے تھے
کچھ وجوہات کی بنا پر. ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یعنی جو جینین وجوہات تھیں، ان میں سب سے بڑی جینین وجہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسے غلام جو دوسروں کے قبضے میں تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہجرت کے وقت وہ وہاں سے نکل نہیں سکے. ایک گروہ وہ ناتوان لوگ تھے جن کے لیے راہ چلنا مشکل تھا. لیکن ایک تیسرا گروہ بھی موجود تھا کہ جس کے بارے میں ابھی آگے آیات کے اندر بیان کر دیا جائے گا جب ان سے جنگ کے بارے میں حکم آئے گا. ایک تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس میں کچھ لوگ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ان کو مال دنیا بہت عزیز تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہجرت کریں گے تو اس ہجرت کی وجہ سے ہمیں تمام چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، جو ہمارا کاروبار ہے، جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں. کچھ اپنی اولاد کی محبت میں، کچھ اپنے مال کی محبت میں، کچھ کاروبار کی محبت میں وہاں پہ رک گئے تھے. تو یہ طبقات وہاں پہ پہلے سے موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے مسلمان لوگوں کو جب ہجرت کر لی تو اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا تھا ان کو کہ اب سانپ کو بل سے نکالنا ہے. یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات نہیں کی تھی سانپ کو بل سے نکالنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ استعمال کی تھی وہ یہ تھی کہ مکہ والوں کو مکہ کے اندر رسول اکرم نہیں چاہتے تھے کہ ان سے لڑائی کریں، کیونکہ مکہ کی حرمت کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے احترام رکھا تھا، اس احترام کو رسول خدا پامال نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ان کو معلوم تھا کہ مکہ والوں کی تجارت ہی ان کو اتنا قوی کیے ہوئے ہے، اور ان کی تجارت کا قرآن مجید میں ذکر بھی آیا ہے کہ یہ لإلاف قریشن رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردیوں گرمیوں دونوں زمانوں میں آزادانہ اپنی تجارتیں کیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی تجارتی قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، اور ان نہ لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ سب کے بت جو راستے میں شہر اور ملک اور دوسرے علاقے آتے تھے، ان سب کے بت گروی رکھے ہوئے تھے قریش کے پاس مکہ کے اندر. ہر ایک نے اپنا خدا جو ہے وہاں پہ گروی رکھوایا ہوا تھا، اگر کوئی ذرا سا کچھ کرتا تو اس کے خدا کو نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. اس وجہ سے مکہ والوں کی تجارت بڑی پکی تھی، اس تجارت پہ ان کا سارا دار و مدار تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنا کرتے تھے. بڑے بڑے سردار، تو ان بڑے سرداروں کو وہاں سے نکالنا ایک بڑا کمال تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ اسٹریٹجی استعمال کی کہ چھاپا مار دستے مختلف بھیجا کرتے تھے جو ان کی یہ لائف لائن کاٹ دیں، یعنی یہ جو کاروان جاتے تھے ان کاروانوں کو روک کر ان کے سامان کو ان سے لے لینا. اس طرح سے ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جو جنگ بدر پیش آئی تھی، ابو سفیان نے کاروان لے کے نکلا تھا اور اس کاروان کو وہ لے کے جا رہا تھا، لیکن اس وقت مسلمانوں نے پیچھا کیا، لیکن وہ بچ کے نکل کے شام چلا گیا. اب یہ شام سے لدا پھدا واپس آ رہا تھا، تو اس وقت اس نے ابو سفیان نے خط لکھا کہ میں ایسے تو بچ کے نکل گیا، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی مجھے راستے میں پکڑیں گے، کیونکہ مدینہ کے اطراف سے ہی گزرنا تھا، اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا. تو اس نے وہاں سے حکم دیا، حکم کیا خط لکھا سرداروں کو کہ تم میری مدد کرو. اب یہ سارے کے سارے سردار یہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ رو و دبدبے اور جلال میں کہ ہمارے ساتھ تو 1000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کی تعداد ابھی ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر. ابھی یہ ہجرت کر کے وہاں پہ گئے ہیں، ابھی وہاں پہ انہوں نے ساتھی بنا بھی لیے ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟ بہت کم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے نا، مدینہ کے اندر نئے نئے مسلمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام لائے تھے عقبہ اولا کے اندر، وہ تھے، یا کچھ اور مسلمان ان کے تبلیغ کے نتیجے میں ہوئے تھے. تو اب یہ جب جا رہے تھے تو اب وہاں پہ مارکا یہ آیا کہ ابو سفیان کے قافلے کو حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے سامنا ہو گیا ان قریش کے سرداروں کا. تو اب وہ جنگ بدر کا واقعہ تھا. تو اب یہاں پہ قرآن مجید میں آیات بھی ہیں، ہم پہلے سورہ بقرہ کے اندر یا سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 چوائسز ان کے سامنے رکھی کہ یا تو یہ پہلے کاروان لوٹ لیں ابو سفیان کا پھر ان سے لڑیں، یا پہلے لڑائی کر لیں اور پھر کاروان ابو سفیان کو وہ کر لیں. تو بعض لوگوں نے یہ پسند کیا کہ ہم کاروان ابو سفیان کو لوٹیں گے تاکہ مال و دولت آ جائے اس اور اسلحہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم اس سے لڑیں گے. لیکن اللہ نے یہ پسند کیا کہ نہیں، یہ جو اسلحہ ان کے پاس ہے 2 گھوڑے تھے یا دو گھوڑے 3-4 اونٹ اور اس طرح کچھ تلواریں کچھ نیزے اور باقی سب کے ہاتھوں میں پتھر یا لکڑیاں تھیں. اور یہ 313 افراد تھے گنے چنے جو یہ جنگ کی نیت سے گئے نہیں تھے، یہ تو کاروان کو روکنے کے لیے گئے تھے. سامنے آگے کفار کا بالکل تیار لشکر جو اسلحے سے لیس تھا، تو وہ لڑائی کرنی پڑی. تو یہ سارے سرداروں کو باہر نکالنے کا طریقہ تھا. اب جب یہ باہر نکل آئے تو اب جب اس میں بہت سارے سردار ابو جہل اور بہت سارے بڑے بڑے سردار اس کے اندر مارے گئے تو اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان پہ انہوں نے ظلم جا کے شروع کیے. بدر کے بعد انہوں نے بہت ظلم شروع کیے مسلمان غلاموں پہ بھی، اور جو وہاں بچ گئے تھے ان کے اوپر بہت ظلم کیے. وہ فریاد کرتے تھے، میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ وہ فریاد کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں بچا، ان ظالموں کی بستی سے نکال اور اپنی طرف سے کوئی مدد بھیج.
تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کیوں نہیں نکلتے مسلمان، کہ جو مرد، عورتیں اور بچے، ولدان کا ذکر ہے، جو بچے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس شہر سے نکال، ہماری مدد فرما. تو یہ اس سینیریو میں آیت آئی تھی. آج یہاں سے سلسلہ میں شروع کرنا ہے، وہ آیت یہاں سے ہے وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کے بعد سے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. کہہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جو ایمان والے تھے وہ اللہ کے لیے لڑتے تھے. ان کے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑائی لڑ رہے ہیں. اور جو کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ طاغوت کے لیے، شیطان کے لیے. طاغوت شیطان، ایسا شخص جو اپنی عبادت چاہتا ہو آپ سے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو لوگ تھے وہ کون تھے کہ وہ کافر وہ جنگ کر رہے تھے شیطان کی راہ میں. پس تم شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضعیفًا، بے شک چال جو ہے وہ شیطان کی بہت ہی کمزور ہے. قید کہتے ہیں جال کو، چال کو. ٹھیک ہے، یہ لفظ ایک اور جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اِنَّ کَیْدَکُنَّ، جو جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی جو وہ دکھائی ہے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی، یا اس نے اپنا الزام ہٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سے کہا تھا کہ تم اس خواتین کے گروہ کے سامنے سے گزرنا، ان کے ہاتھ میں لیمو اور چھری پکڑا دی تھی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ان عورتوں کا جو چال ہے وہ بہت ہی بڑی ہے. ان عورتوں کی چال جو ہے بہت ہی بڑی اور عظیم ہے، یعنی بڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑی عظیم چال انہوں نے یوسف اس کو کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے چلی تھی. بہرحال یہ لفظ قید یاد رکھیے گا. قید کہتے ہیں جال کو یا ٹریپ کو، جسے آپ انگلش میں کہہ لیں. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضعیفًا، کہتے ہیں یہ لگتے تو اپنی جسے کہتے ہیں ہیئت میں اور اپنی جسامت میں اور اپنے سائز کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، یعنی زیادہ ہیں، یہ گروہ کے اندر بہت زیادہ ہیں، یعنی شیطان کا گروہ بہت بڑا ہے. لیکن یاد رکھو کہ شیطان کا گروہ، شیطان کا چال، شیطان کا جال ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. جتنے بھی آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم اپلائی کریں تو ہمیں جتنے یہ باطل طاقتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس تو چڑیا بھی ہماری اجازت کے بغیر پڑ نہیں مار سکتی، ایک ایک ذرہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قید شیطان ضعیفہ، یہ اپنا پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں لیکن ضعیف ہے شیطان کا قید. اگر مومنین متحد ہوں، ان کا اللہ پہ یقین ہو. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرجتنا الی اجل قریب. کہتے ہیں کہ اب یہ آیت پڑھنے سے پہلے اس چیز کا اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب مکہ کے اندر موجود تھے، اب یہ مسلمانوں کے اس گروہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو تلواریں لہراتا مکہ میں گھومتا رہتا تھا کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں. کہ پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف گھومتا تھا، بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان بقول تاریخ دانوں کے کہ مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی اور رسول خدا نے دعا کی تھی کہ ایسے لوگ مسلمان ہو جائیں. تلواریں گھماتے کہ ہر کوئی ایسا روب بٹھایا تھا کہ ہر کوئی ڈرتا ہے. یہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ رسول ہمیں اجازت دیں لڑنے کی، ہمیں اجازت دیں لڑنے کی، ہم یوں کر دیں گے تو ہم یوں کر دیں گے. ایسے بہت سارے لوگ مکہ کے اندر موجود تھے جو مسلمان ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رسول ان سے کہہ دیں کہ ابھی خاموش رہو، ابھی خاموش رہو، ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے. لڑنے کا وقت آئندہ آئے گا، وہاں پہ چیک کریں گے کون جنگ میں رہتا ہے کون بھاگ جاتا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بعد میں چیک کر لے گا. ابھی جو ہے مسلمان کمزور ہیں، ان کو یہاں پہ سکون سے اس پودے کو، اس کی کوپل کو بڑھنے دو تاکہ ایک تناور درخت کی صورت یا ایک پودے کی صورت اختیار کر لے. اس چیز کو بدنظر رکھتے ہوئے آپ اس آیت کو سنیے گا کہ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہ کہا گیا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ. یعنی اس زمانے میں ایک حکم یہ تھا کہ جب انسان دشمن کے خلاف معاشرے کے اندر جہاد نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جہاد ابھی فرض نہ ہوا ہو، تو اس سے پہلے انسان کی انفرادی تربیت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی تربیت کرو. کس چیز سے؟ تربیت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، لیکن ان کو حکم کس چیز کا ہے؟ ابھی تم اب صرف نمازیں پڑھو اور زکاتیں دو. ابھی تمہارا کام کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، تاکہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں کے ذریعے تقویٰ کے نزدیک کر سکو. کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز تقویٰ کے نزدیک کرتی ہے، مال کا پاک کرنا تقویٰ کے نزدیک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یہ تقویٰ کے معیار میں آگے بڑھے، ابھی اجازت نہیں ہے. پھر فرماتا ہے کہ اور روکے رکھو اپنے آپ کو جنگ سے اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ. پھر جو ہی حکم دیا گیا، اب جب یہ مدینہ آ گئے،
اب حکم دیا گیا لڑنے جانا ہے. تو اب ان کا کہنا کیا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ڈرتا ہے لوگوں سے ایسے جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے. یعنی یہ کافروں سے ایسے ڈر رہے ہیں اب. پہلے یہ بڑی باتیں کرتے تھے وہاں پر کہ ہم یوں کر دیں گے, ہمارے لڑنے کی اجازت ہے. اب جب حکم آیا تو کہتے ہیں یہ اللہ, یعنی یہ دشمن سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یہ ایسے دشمن سے ڈرتا ہے, پتہ نہیں دشمن کیا کر دے گا. دشمن نے اپنا روپ بچھایا ہوا تھا ہمارے پاس, یوں ہے یوں ہے. ابو سفیان بار بار جو ہے نا پروپیگنڈا کرواتا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں, ہم حملہ کرنے والے ہیں. تو مسلمانوں میں ایک انتشار پھیل جاتا تھا. آگے آیات میں اس کا ذکر بھی آئے گا. یہ جنگ بدر کے بعد ہوا تھا واقعہ, جو وہ ایک پروپیگنڈا کرواتا تھا لوگوں کے درمیان آ کے کہ ہم دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں, احد سے پہلے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ اور کہتے ہیں یہ لوگ, اے رب ہمارے کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے جنگ کا, ابھی تو نے ہمارے اوپر جنگ کیوں فرض کر دی ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی پکی طریقے سے یہ اسلام نہیں لے کے آئیں. یہ مسلمانوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے, یہ منافقین کے گروہ کی بات ابھی نہیں ہو رہی. بعض لوگوں نے کہا یہ منافقین کی بات ہے, لیکن یہ مسلمانوں ہی کے گروہ کی بات ہو رہی ہے. آگے آیات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں اللہ سے کہ یہ اے اللہ تو نے کیوں ہم پہ یہ جو ہے جنگ کو فرض کیا ہے, کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت اور. یعنی تو یہ ہمیں جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے, ہم اس میں شہید ہو جائیں گے, ہمیں تھوڑی سی مدت اور دے تاکہ ہم تھوڑا اور جی لیں. یعنی اپنی زندگی پسند کرتے تھے کہ ہم اور مزید زندہ رہ لیں, جنگ سے بھاگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل, اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر جو انہوں نے کی کہ کیوں اللہ نے جنگ مسلط کر دی, اللہ تعالیٰ نے ان سے رخ ہی پھیر دیا. اب اللہ ان سے بات ہی نہیں کر رہا, اللہ نے روئے سخن موڑ دیا رسول کی طرف. اے رسول آپ کہہ دیں, میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, آپ کہہ دیں. قل کہہ دیجئے, کیا کہیے. اس سے پہلے ایک بات اور بتانا بھول گیا, قالا متاع دنیا قلیل سے, کہ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال, کہ اے ہمارے پروردگار کیوں فرض کیا تو نے ہم پر قتال کو. لفظ کا استعمال کر رہے ہیں ربنا, یعنی اللہ کو مانتے ہیں اپنا پروردگار. یہی لفظ کہاں پہ اور استعمال ہوا تھا, ان لوگوں کی صفت بتا رہی, کہاں سے آئی یہ صفت, کہ ربنا کے لفظ کے ساتھ ربی کے لفظ کے ساتھ جو ایک شخصیت نے کہا تھا اللہ کی مخالفت کی تھی, جگہ جگہ شیطان نے, ابلیس نے کہا تھا اے رب تو نے مجھے اغوا کیا, میں بھی ان کو اغوا کروں گا. اے رب تو نے مجھے دھوکہ دیا. رب کہتا تھا, مانتا تھا میرا پروردگار اللہ ہی ہے, لیکن بات نہیں مانتا تھا. یہ صفت شیطانی کچھ لوگوں کے اندر موجود تھی, لیکن یہ اللہ کو مانتے تھے. ابھی منافقت کا ان کا کہیں ذکر آیا نہیں ہے, اور اگر آیا بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ کسی کے سامنے ان کو آیا کرے. ٹھیک ہے. قل متاع الدنیا, اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا مال جس کے لیے تم اپنی زندگی مزید چاہتے ہو یہ بہت قلیل ہے, بہت تھوڑی ہے. اس دنیا اس حقیر سے فائدے کے لیے تم کیوں جنگ سے بچنا چاہتے ہو, موت تو تمہیں آنی ہے. ٹھیک ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ولا تظلمون فتیلا, اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرہ برابر بھی. کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنگ میں بھیج کر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو تمہارے پاس ظلم نہیں کیا جائے گا, نہ آخرت میں نہ اس دنیا کے اندر. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قوانین جو ہے نیچرل, جیسے کہتے ہیں نیچر کے مطابق بنائے. جو جنگ میں جا کر بہادری سے لڑے گا اس کو فتح ہو جائے گی, جو سستی دکھائے گا اس کو جو ہے وہ ہار ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ فتیل, آپ کو میں نے لفظ بتایا تھا فتیل کسے کہتے ہیں, وہ دھاگا جو کھجور کی گٹلی کے ساتھ ایک لگا ہوتا ہے, ایک کھجور کے اوپر چھلکا سا ہوتا ہے, جب اس کو اتاریں تو ایک دھاگا سا بن جاتا ہے پتلا سا, اسے کہتے ہیں فتیل. یعنی نازک سے نازک جو چیز کی مثال جو دے سکتے تھے انہوں نے یہاں پہ دی ہے. یعنی اتنا بھی, یعنی جو کسی کھاتے میں نہیں آتا فتیل, اس کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہتے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو موت سے, ٹھیک ہے, تم جہاں بھی ہوگے, جہاں کہیں بھی تم ہوگے, یدرککم الموت, لفظ استعمال کیا ہے ادراک کا, یدرککم الموت. یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت آ جائے گی, تمہیں پا لے گی, یعنی تم تک پہنچ جائے, کہیں بھی ہوگے تم. یہ نہیں کہ تم تلواروں میں جانے سے بچ رہے ہو کہ تلوار سے موت آئے گی. تم اگر مشیدہ کہتے ہیں مضبوط قلعے کو, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اگر تم مشیدہ کہتے ہیں, ہاں مضبوط یعنی بہت شدت. بروج کہتے ہیں قلعے کو, مشیدہ مضبوط یعنی بہت بڑی بڑی دیواروں والا قلعہ. بروج کہتے ہیں آسمان کے اندر جو ستارے ہوتے ہیں, جو بڑے ستارے ہوتے ہیں, جن کو برج بھی آپ کہتے ہیں, ان کو بھی بروج سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی مضبوط بڑے, یعنی جو قوی ہیکل ہو. تو کہتے ہیں اگر تم بڑے قوی ہیکل قلعوں کے اندر بھی ہوگے نا, بروج مشیدہ بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی ہوگے, تو موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے درک کر لے گی. یعنی یہ نہیں کہ تم
جنگ سے بھاگ کے کہیں بچ جاؤ گے موت سے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتانا ضروری نہیں ہے، یا جس کے لیے ادیان میں سے کسی دین کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، جس کے لیے نبی کی تعلیم پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہ ایک ایسا اٹل جسے کہتے ہیں ایسی اٹل حقیقت ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، اس کو پتہ ہے کہ موت آنی آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم نے جو مرنا ہی ہے تو کیوں بستروں پہ سک کے مرنا چاہتے ہو، کیوں تم جو ہے وہ بیمار ہو کر اور اس طرح مرنا چاہتے ہو. شہادت کی موت عظیم موت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اور یہی ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ اگر نگاہ دوڑائیں اور مومنین جو صحیح صالح مومنین ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، پسند کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ بستر پہ مریں وہ جنگ کی حالت، اگر جنگ ہو جنگ کی حالت میں مریں، جہاد کی حالت میں مریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اب یہ اللہ تعالیٰ ان کے بہانے اور ایکسکیوزز بتا رہا ہے کہ وہ کہتے کیا تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب تمہارے اگر حاصل ہوتی ہے ان کو کامیابی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ان کو اعتراضات ہوتے تھے. کہتے ہیں جب کامیابی حاصل ہوتی تھی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی ہماری جیسے مدد جو رسول کے ساتھ شامل ہے اللہ نے اس کے اندر اپنی مدد شامل کر دی، یعنی ہماری وجہ سے یہ کامیابیاں ہو رہی ہیں. اگر جنگ بدر کامیاب ہوئی تو ہماری وجہ سے کامیاب ہوئی، اور کبھی ہار ہو جاتی تو کہتے ہیں یہ رسول کی وجہ سے، یعنی رسول کی ذات کے اوپر ان کو یہ تھا کہ دو علماء نے یہاں پہ قول بیان کیے، کہتے ہیں یہ رسول کی ذات کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ ذات کیونکہ ہمارے ساتھ جڑ گئی اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب اور جنگیں مسلط ہو گئی ہیں. ایک وجہ یہ تھی، اور ایک وجہ یہ کہتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا ذاتی فیصلہ تھا جنگ کا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی، یعنی وہ رسول کی بات کو اللہ کی بات نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے رسول کا اپنا فیصلہ ہے، اجتہاد ہے رسول کا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ آ کے سوال کرتے تھے جب ان کو کسی جملے پہ اعتراض کرنا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ نے کہا ہے یا آپ نے کہا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے یا آپ نے کہا ہے. اگر اللہ نے کہا تو ہم مانیں گے، اگر آپ کی بات ہے تو پھر آپ کا اجتہاد ہم نہیں مانیں گے. اور پھر اہل سنت برادران کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کچھ، کہ انہوں نے اس طرح کے کچھ واقعات جو ہیں نقل کیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے غلط مشورہ دیا. اور یعنی کہ میں نے ایک روایت کسی مفسر کی زبان سے سنتی ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، بہت بڑے مفسر، میں ان کے لیکچرز سن رہا تھا اس آیت کے ذیل میں، تو انہوں نے یہاں پہ تو نہیں بلکہ کسی سورہ بقرہ کی کسی آیت پہ کہ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کھیتوں میں کھجوروں کی فصل کے بارے میں کوئی بات کی تو لوگوں نے اس کے مطابق اپنی فصلوں کو کاٹ لیا یا جو بھی آبیاری کی ہے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کر لی، اس میں نقصان ہو گیا. تو وہ لوگ آئے رسول اکرم آپ نے تو اس طرح سے کیا تھا، یہ ہمیں نقصان ہو گیا. تو رسول اکرم نے کہا کہ بھائی دیکھو میں شرعی معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہیں ان میں تو میں جو بات کہوں وہ تو تم مان لیا کرو، لیکن یہ معاملات میں تم مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو، نعوذ باللہ تم اس میں اپنی پسند سے کام کیا کرو. تو یہ اس طرح کے واقعات بھی بنا لیے گئے ہیں نعوذ باللہ. لیکن ابھی آیت آگے جو آنے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ رسول کی عصمت کے بارے میں، عموماً لوگ اس بارے میں بحث نہیں کرتے کہ رسول کی عصمت کہاں سے ثابت ہے. یہ اصل میں رسول کی عصمت کے بارے میں یہاں پہ ابھی آیات آنے والی ہیں کہ رسول کی عصمت ان آیات سے آپ کو پتہ چلے گی. اس میں اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی جب انہیں پہنچتی تھی کسی قسم کی بھلائی تو وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے، دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم کیونکہ ساتھ ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اور جب تم پر پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی برائی اگر کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے اے محمد یہ تمہاری وجہ سے ہے، کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آخر کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ نہیں لگتے کہ یہ سمجھیں کوئی بات، یعنی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ یفقہون حدیثہ، یہ کوئی بات سمجھتے کیوں نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ جو بات آئی ہے اگلی آیت میں اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ آئے گی. میں پہلے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے. جب اچھائی ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے. اور آگے کہتے ہیں ما اصابک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کہتے ہیں کہ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں پہنچتی تم کو کسی قسم کی بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جو بھی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. اور نہیں پہنچتی تمہیں کوئی نقصان یا کوئی برائی وہ مگر یہ کہ تمہارے نفس کی طرف سے، یعنی جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے اور جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. اب کس طرح سے ان دو آیتوں کو آپ کمپیئر کریں گے؟ پہلے فرمایا تھا قل من عند اللہ، پہلے کہا تھا نا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً، جب تمہارے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یقولو یہ کہتے ہیں حاذہ من عندک، کہ تمہاری طرف سے، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے. اور اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے
وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو مصیبت میں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ایسی فرمائی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان میں دو میں ان میں بظاہر ایک اختلاف سے نظر ہمیں آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اچھی بات جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو برائی آتی ہے وہ کس طرف سے آتی ہے، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آتی ہے. تو علماء یہاں پہ اس اللہ کے قانون فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا رائے حل یہ، یعنی اس کو کیسے آپ مسئلے کو حل کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں کون کیا کرے گا. ایک فرقہ، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک گروہ، ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک جمگٹھا ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اب اگر ہم کافر ہیں تو ہم اللہ کی مرضی سے کافر ہیں. اگر نعوذ باللہ امام حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے قتل ہوئے. یا نعوذ باللہ کوئی بھی ایسی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے. اگر ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے. تو اس میں کس طرح سے ہم کریں؟ پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے، تو اللہ کو پتا تھا، اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں. یعنی اس فرقے کا نام کیا تھا؟ جبریہ. وہ بہت مشہور تھا، جبریہ مشہور تھے یہ اپنے ایک اب بعد میں ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مختلف فلاسفرز نے بھی اور مختلف جو مناظرے کرنے والے تھے، مجادلے کرنے والے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو رد کر دیا. اب وہ اتنا نہیں پایا تھا، لیکن اثرات ابھی بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اپنی لوح محفوظ میں لکھے ہیں. وہ قوانین کس طرح سے ہیں؟ وہ قوانین اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس کتنے آپشنز ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ ہدایت کا بتا دیا ہے کہ راستہ ہدایت کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اس ہدایت کے راستے پہ پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کس آپشن کو استعمال کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے راستے کو اختیار کرے گا تو اس پہ مصیبت آ جائے گی. یعنی وہ برائی جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے کہ برائی تمہاری اپنی وجہ سے تمہارے اوپر آتی ہے. اگر امتحان نہ ہو تو برائی تمہاری وجہ سے تمہارے اوپر آتی ہے. تو وہ آپشن اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے تم کو لوگوں کے درمیان رسول بنا کر. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تم ہماری طرف سے رسالت لے کے آئے ہو. رسالت کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں پہنچانے والے کو، جو رسالت کا کام انجام دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کو پہنچا رہا ہو، پہنچانے کی اس کے اوپر ذمہ داری ہو. اگر وہ یہ بات نہیں مانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی ہر بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اعتقاد نہیں رکھتے اور رسول کے اوپر بھی اعتقاد نہیں رکھتے. ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے، اللہ کو مان ہی نہیں سکتے، اللہ کی شریعت پہ عمل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول اکرم بیچ میں نہ ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی جب تک رسول اکرم بیچ میں موجود نہ ہوں، ہم اللہ کی اس شریعت پہ، جسے آپ اسلام کہتے ہیں، اس پہ ہم عمل کر نہیں سکتے، کیونکہ اس شریعت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آگے فرمایا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. من یطع الرسول فمن اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس ایسا ہے جیسے اس نے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے پس ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. آگے وہ بھی آیت آ جائے گی، بلکہ یہاں پہ نیکسٹ ہی آیت میں آ جائے گا شاید، ٹھیک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سوری اگلی آیت میں ہے. آگے فرمانا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ اس بات پر. اب یہ دیکھیں، اس آیت کو آپ یوں رکھیں کہ میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ آیت کے اس ٹکڑے کو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس حصے کو آپس میں ملا لیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام بدتمیزیوں کا، ان کے تمام بدگمانیوں کا رسول کو ایک جواب دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا گروہ ہے، مسلمانوں کے درمیان لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا گواہ اللہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مسلمان آپ کی گواہی دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو آپ ربی ہوں گے؟ نہیں، آپ کا گواہ میں ہوں. شہادت دینے والا کون ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اب کافی ہے اللہ گواہی دینے کے طور پہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو بتائے اس بات کو کہ یہ سچا ہے. اب اللہ تو ان کے درمیان آیا نہیں تھا، اللہ خدا کے تو نہیں بتائے گا ان کفار کو، رسول کے ذریعے بتائے گا. تو اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے. میں نے قانون کلی دے دیا ہے کہ ان کو آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی بات ماننی ہے. آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی، آپ بس اس بات پہ مطمئن رہیں، ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ میں ایک آیت کو جوڑتا ہوں، سورہ رعد کی آیت نمبر 30 ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. سورہ رعد میں آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کیا کہا کہ اللہ آپ کی گواہی کے لیے کافی ہے. جب کفار سے گفتگو ہوئی، جب کفار کافر آ گئے تو اب اللہ کو تو نہیں مانتے، وہ اللہ کو تو نہیں مانتے، تو اب یہاں پہ ان سے کیا بولیں گے، اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے. تو کفار کو تو وہی منوائے گا جس پہ یا تو کفار کا زور چلتا ہوگا یا جو کفار کی نظر میں ذرا سا معتبر ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا ہے، ان دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، جنہوں نے آپ کی رسالت سے انکار کر دیا، یعنی جو کافر تھے. قل، ان سے کہہ دیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے کون کافی ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. ٹھیک ہے، کفار سے کہا جا رہا ہے. ایک جملے کا اور اضافہ کیا آگے، ایک جملے کا اضافہ کیا. اب یہ رسول کی پروٹیکشن کے لیے بات ہو رہی ہے کہ گواہی کون دے گا، اسی لیے ہم رسول کی گواہی دینے سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن کو پہلے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پروٹیکشن کا اعلان کر دیا، پھر رسول کی شہادت، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ آپ کی گواہی دے گا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے. یعنی یہ دو لوگ آپ کے لیے گواہی دیں گے آپ کی رسالت کی. یہ جو بعض علماء جو بیان کرتے ہیں نا، جو اذان کے اندر علی ولی اللہ کی جو علت بیان کرتے ہیں، وہ کہ یہ مستحب ہے، یہ بعد کے زمانے میں داخل ہوا ہے، لیکن یہ ان آیات کے نچوڑ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں گواہی دینی ہو رسول کی رسالت کی تو بتا دو کہ کون شہادت دینے والا ہے رسول کی گواہی کا. ٹھیک ہے، تو ان کو رسول کے نام سے آگے اور پیچھے بیان کرتے ہیں اذان کے اندر. اب پتہ نہیں یہ ریزن کتنا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رات کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے اندر پورا کمپلیٹ نہیں ہے. ہمیں قرآن کی آیات کو دیکھنے کے لیے مختلف قرآن کے جو اندر پھیلی ہوئی آیات ہیں ان سے مدد لینی پڑتی ہے. بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں کہ جس سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کو اور ان کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں. ثابت تو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ثابت ہوتی ہے. وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا کہ تم ایز اے محمد ان کو نہیں مان رہے. یہ جو بار بار آ کے تم سے پوچھتے تھے نا کہ جو محمد آپ تو کہتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو یہ اپنی طرح ہی بشر سمجھ بیٹھے تھے، وہ اگلی آیت کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں قرآن کی آیت کو پورا اپنے اطراف سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے اوحی الیکم، اوحی الیہ، ٹھیک ہے، لیکن اگلی آیت کا حصہ کیا ہے، لیکن انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن کیا میرے اوپر وحی ہوتی ہے. یعنی تمہارے اوپر وحی نہیں ہوتی. وحی یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. بشر تو ہوں لیکن اللہ سے مرتبط ہوں، اس طرف ادھر تم سے مرتبط ہوں، ادھر اللہ سے مرتبط ہوں. کون سا بشر ایسا ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہو؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہ تم بار بار آ کے کہتے ہو نا کہ محمد آپ نے کہا یا کس نے کہا، تو تم یاد رکھو کہ ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور تم اگر کہو کہ رسول نے تو کہا تھا ہم تمہارے ایسے بشر ہیں، تو کہا کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول کے، یعنی وہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہمارے برادران نے، ہمارے اہل سنت برادران نے یہ نظریہ بنا لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو وہ رسالت کے علاوہ عام زندگی کرتے ہیں وہ ایز اے بشر کرتے ہیں، ان میں پیروی اور اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کام جو رسول اکرم ایز اے نبی یا رسول کرتے ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے. اس قرآن کی آیت میں واضح لکھا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی نعوذ باللہ اگر رسول کو یہ مان لیا جائے، خدا نخواستہ جو نظریہ ہمارے کچھ برادران کا ہے کہ رسول خطا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو خطا کار، نعوذ باللہ جو ہے ہم ٹھہرانا کہ اگر رسول سے کوئی خطا ہوئی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ وہ خطا ہوئی ہے. تو ہم رسول کے اوپر ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. وہ کوئی خاموشی اختیار کریں وہ اللہ کی طرف سے، وہ کوئی لفظ بیان کریں وہ اللہ کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کچھ بھی نہیں بولتے مگر وہ بولتے ہیں یا وہ کرتے ہیں جو ان پہ وحی ہوتی ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ بڑی مضبوط دلائل ہیں اس جگہ پر. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے اطاعت کی رسول کی سو در حقیقت اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جو منہ موڑ گیا
تو انہیں بھیجا ہے ہم نے، اور نہیں، ہاں اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے تو ہم نے تمہیں پاسبان بنا کے، ان کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، یعنی ہم نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری، ایک سوال بھیجا، ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری ہمیں زبردستی کرنے کی نہیں دی تمہیں کہ تم زبردستی لوگوں سے اسلام کو قبول کرواؤ، ہم نے صرف پیغام پہنچانے کی حد تک تمہیں ذمہ داری دی، آپ کے اوپر سے پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، آپ کے اوپر سے پہنچا دینا ہے۔ اے رسول اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، کیونکہ لفظ آیا کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اے رسول اتنی ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، آپ کا پیغام پہنچانا مقصد ہے، خالی آپ کی ڈیوٹی پیغام پہنچانا ہے، باقی کس کے اوپر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ یہ کہ تم زبردستی کسی کے اوپر نہیں کرو، یہ تو اسلام لانے کے لیے بھی اتنا سنگین حکم ہے، جو خود اسلام کے اندر ہو۔ یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا پیچھے، یہ ساری بات مسلمانوں کے علاوہ باہر کے لوگوں کی نہیں ہو رہی، کافروں کی نہیں ہو رہی کہ ان سے دین قبول کروایا جائے، جس کے بارے میں تو پہلے ہی کہا جا چکا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اپنانے میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جو کمزور عقیدہ مسلمان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی زبردستی کرنا تمہارا وہ نہیں ہے کہ تم زبردستی ان سے اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرواؤ یا کچھ کرواؤ، بلکہ تمہارا کام ہے پہنچا دینا۔ اب یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ان کے اوپر ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ فَإِذَا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ ہاں اب یہ وہ جملہ بھی آ گیا جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ ہمیں جگہ جگہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم فرمانبردار ہیں مگر جب چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ یہ ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں نا، تمہارے اطراف میں بیٹھتے ہیں، کون لوگ تھے؟ مدینہ والے تھے یا وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن میں بیٹھ کے واہ واہ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور رات کو جا کے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ آپس میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور اس بات کے خلاف جو تم کرتے ہو اس کے خلاف یہ بات کہتے ہیں، یعنی رسول کی مخالفت میں یہ بات کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، یعنی سامنے منہ پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل، اور آخر میں جا کے راتوں کو آپس میں مشورے کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول نے کیسا مشورہ دیا، پھنسا دیا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں آپ کی بات کے خلاف ہم کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی نسبت دی، ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت دی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم سب کچھ لکھ رہا، اللہ لکھ رہا ہے۔ ما یبیتونا، راتوں رات، یبیت کہتے ہیں، بیتوتا کہتے ہیں نا رات کو، رات کے وقت کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیتوتا جی رات کو بیٹھتے جی، تو کہتے ہیں یبیتونا، کہتے ہیں جو مشورے یہ راتوں کو کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، ایک ایک بات اللہ ان کی لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب رسول کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو جو ہے سمجھائیں اور ان کو زبردستی کریں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، رسول ان سے جسے کہتے ہیں نا کہ چشم پوشی کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے، یا اللہ ہی کارساز ہے، ٹھیک ہے، اور کافی ہے اللہ آپ کے لیے کارساز کے طور پہ۔ افلا یتدبرون القرآن، ان کے پاس قرآن آ چکا تھا، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے قرآن میں، یعنی مسلمان ہیں اس کے باوجود یہ حرکتیں کرتے ہیں، ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ آپ سورہ نساء کس نمبر پہ آئی ہے؟ سورہ نساء جو ہے وہ یعنی بہت بعد میں آئی ہے، اب اتنی جلدی نہیں آئی، شروع میں بہت ساری آیات، بہت ساری سورہ آ چکی ہیں، نازل ہو چکی ہیں مکہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، تقریباً 84 سورہ نازل ہو چکی ہیں۔ سورہ نساء مدنی سورہ ہے، مدینہ کے اندر آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ان کے پاس آ چکا ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے، یعنی اب تک یہ قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بغیر پڑھے اور سمجھے قرآن کرتے ہیں۔ آج بھی ہمیں اپنے ہاں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ وہ قرآن رکھتے ہیں، شریعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا لیکن ہم اپنے معاشرے میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے نہیں ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ اسلام کے اصول جو ہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ، یا رسول کی شریعت میں یہ بات مینشن نہیں تھی، جو آپ یہاں پہ آ کے ایسی جگہ پھنس گئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یا اللہ کے طرف سے آئے ہوئے نبی نے کچھ جو ہے وہ ہمیں بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر، قرآن کے اندر ہر چیز کا راہ حل بتایا، اس کو بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تم افلا تدبرون القرآن، تم قرآن میں تفکر و تدبر نہیں کرتے۔ یہ بات کب کہی گئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں جملہ کہاں پہ آیا ہے، افلا تدبرون القرآن، یعنی یہ اس وقت بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ رسول کی مائیت میں رہتے تھے، رسول کے صحابی تھے، رسول کے اطراف میں رہتے تھے، دن میں رسول کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن پہ غور نہیں کرتے تھے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ
کی نافرمانی ہے، سیدھے سیدھے رسول کی جو نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ سارا وہ قل آپ کے ذہن میں نا، قل ان سے کہہ دیں، وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہتے ہیں اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو ضرور یہ اس کے اندر اختلافات پاتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوا، لیکن آپ قرآن کی آیات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو لہن و لہجے اور اس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ کے بھول گیا ہو نعوذ باللہ، اور آگے جا کے اس کو کوئی مخالف بات کہہ دی ہو۔ 23 سال تک یہ بات ہم 23 منٹ یاد نہیں رکھ سکتے کہ 23 منٹ پہلے ہم نے کون سا جملہ بولا تھا۔ اور آپ دیکھیں لکھی ہوئی بات کو مٹا کے دوبارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن بولی ہوئی بات کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہترین لوگ وہاں پہ حافظے والے بیٹھے ہوتے تھے جن کو فوراً بات حفظ ہو جاتی تھی۔ جو بات آپ کی زبان سے، رسول کی زبان سے نکل گئی اللہ کے کلام کے عنوان سے، یعنی وہ حافظوں میں محفوظ ہو گئی، اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوچے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، یعنی اختلاف ہوتا تو کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ہر بات، ہر چیز، اب چاہے وہ سائنسی یا معجزاتی ہے، جس طرح سے بھی آپ کہہ رہے ہیں، میتھمیٹیکل، جس طرح سے، لیکن قرآن مجید کے اندر بہت لوگوں نے اختلافات ڈھونڈنے کی جو ہے کوشش کی، لیکن ڈھونڈ نہیں پائے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کتابیں لکھتے رہتے ہیں قرآن میں اختلافات، تو وہ یا تو پچھلے لوگوں کے ان تجربوں سے استفادہ نہیں کرتے جو یہ کام کر چکے ہیں اور بعد میں ذلیل ہوئے، اور ہر چیز کا جواب تو تقریباً موجود ہی ہے۔ بہرحال پھر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ میرے خیال ہے ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں باقی؟ 23 ہو گیا، باقی ہے میں 5 منٹ اور کرتے ہیں، بس 2 منٹ یہ ختم کر کے آیت کریں۔ ہاں یہ آیت کمپلیٹ کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہتے ہیں اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ پہ جو ہے نا میسج نشر کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست آیت ہے، فارورڈ۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس جو خبر آتی ہے، میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ ابو سفیان اور ادھر جو کفار کا طریقہ کار کیا تھا، ابو سفیان ہی بچ گیا تھا، باقی کفار کے لیڈر تو سارے مارے گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو وہ بار بار اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنے مختلف جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا مشینری کے افراد کے ذریعے مدینہ کے لوگوں میں ایک افواہ پھیلا دیتا تھا کہ ابو سفیان حملہ کرنے آ رہا ہے، فلاں قبیلے کو لے کے حملہ کرنے آ رہا ہے، یہ بغیر سنے ادھر ادھر پھیلا دیتے تھے فوراً۔ اور جو ضعیف ایمان کیا کمزور لوگ تھے ان میں ڈر و خوف پھیل جاتا تھا، بازار میں جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ بڑھ جاتے تھے، وہ گر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، بازار میں جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ بڑھ جاتے تھے۔ یہ کیوں؟ بغیر سوچے سمجھے بازار میں مارکیٹ میں خبر پھیلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حکم یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو میسج فارورڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ سن لیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی تھی امن کی یا خوف کی تو یہ نشر کر دیتے تھے اس کو، حالانکہ اگر یہ پہنچاتے اس کو رسول کے پاس، فرق کیا تھا ان کے نشر کرنے کے لیے؟ یعنی ان کو چاہیے تھا کہ رسول کے پاس پہنچائیں، یا جو ایکسپرٹ ہیں ان باتوں کو تجزیہ کرنے کے، جن کو پتہ ہے کہ جاسوسی کرنے والے کیا کر رہے ہیں کام، جاسوسوں کو جو جانتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، ایک ایسے وقت پہ ان کی گردن میں پیر رکھیں گے جب یہ بڑا کوئی کام کر رہے ہوں گے تو ہم اس جاسوسوں کو پھیلانا دو باتوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک تو اس کی تحقیق کرتے وہ لوگ، یعنی صاحب اختیار لوگ تحقیق کرتے اور جو نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تک، تو ان میں سے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی مگر تھوڑے۔ اب شروع میں آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ مومن جو رسول کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ اطاعت کر رہے ہیں، کس کی؟ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور ایک لشکر جو ہے وہ شیطان کی اور طاغوت کی پیروی میں، شیطان کے لشکر میں لڑ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تم کسی کام کے بندے کو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جاسوس کی اطلاع آتی ہیں یہ کمانڈرز کو ہی پہنچانی چاہیے تاکہ وہ اس کو حل کر سکیں، کیسے اس خبر کو دیکھنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس تمام تمہاری نافرمانیوں کے باوجود میرا فضل تمہارے ساتھ ہے، ورنہ تو تم پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا تمہیں۔ کہتے ہیں یہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ضرور تم پھر جاتے شیطان کی طرف مگر تھوڑے، یعنی تم میں سے بہت تھوڑے بچتے، باقی سارے کے سارے تم کیا ہے شیطان کے پیروکار ہو جاتے اور شیطان کی طرف پھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ آیت نمبر 82
82 پہ ختم ہوا. 82 پہ ختم کر دیا. 83 سے ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو احکامات تو نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں اے اللہ ان کو سمجھنے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مظلومین ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو مظلومین ظلم کا شکار ہیں خصوصاً لبنان کے اندر، غزہ کے اندر، انڈیا کے اندر، چین کے اندر، کشمیر کے اندر اور جہاں جہاں مسلمان مختلف اور جو غیر مسلمان ظلم کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے ان لوگوں کی مشکلات کو دور فرما جو مالی مشکلات کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے. اے اللہ ان مشکلات سے ان کو آزادی عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اگر کسی کی گردن چھڑا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحریر الرقبہ یعنی تم لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ. ضروری نہیں کہ غلام کی گردن چھڑائی ہے، اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اس مشکل سے نجات دلانا بھی جو ہے وہ اس کی گردن کو چھڑانا ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جن لوگوں کی گردنیں مختلف مصیبتوں اور مشکلات میں پھنسی ہوئی ہیں ان مشکلات سے نجات دلانے میں ہمیں ان کے مددگار ثابت فرما. اے اللہ ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.